ہم کئی مرتبہ یہ چیلنج دے چکے ہیں، اگر کسی عالم کو اس کتاب پر اعتراض ہو اور اس موقف سے اس کو اختلاف ہو اور اس پر بحث کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، تحریراً تقریراً کسی اعتبار سے بھی گفتگو کرنا چاہے، ہم حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے یہ کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب لکھ کر امت مسلمہ پر احسان فرمایا۔ یہ کتاب دفاع صحابہ کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر فرمایا تھا، اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس وقت یزید کے اندر فسق و فجور ظاہر نہ ہوا تھا، کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ یزید اس وقت فاسق و فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، اور یزید کے اندر یہ برائیاں موجود تھی، تو اب حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر ایسے کمینے شخص کو منتخب فرما دیا، اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا جس کے اندر یہ عیب ہے۔ اگر وہ برا ہے تو اس برے کو بنانے والا کون ہوگا، اور اس برے کو بنانے کے سلسلہ میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام کون ہوں گے، اور پھر اس کو بیعت کر کے برقرار رکھنے والے صحابہ کرام کون ہوں گے۔ تو لہذا یہ ماننا پڑے گا جب سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت صحابہ کرام پر اس کا فسق ظاہر نہ ہوا تھا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جن چند صحابہ کرام نے اس وقت یزید کو نہ مانا اور یزید کی بیعت نہ کی، اب اس کی بھی دو صورتیں۔ اگر مان لیا جائے کہ وہ یزید کو فاسق و فاجر جانتے تھے، اس وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، ان پر ظاہر تھا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید کے اندر یہ عیب ہے، اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو اب دو صورتیں، انہوں نے صحابہ کرام کو اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے مطلع کیا حضرت امیر معاویہ کو تو اب پھر ادھر جاتا رہے گا کہ چلو پہلے تو حضرت امیر معاویہ کو معلوم نہ تھا، لیکن ان صحابہ کرام نے جب بتا دیا تو دو گواہوں کے بتانے سے معاملہ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ تو 5 ہیں، اولاً 5 تھے، بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی، جس طرح کہ بخاری کے اندر موجود ہے، ہم پہلے بیان کرائے ہیں۔ لیکن یہ 5 شخص ابتدا جو بیعت نہیں فرما رہے، اگر یہ یزید کے فسق کی بنا پر بیعت نہیں کر رہے تھے، یزید کی پلیتیوں کی بنا پر بیعت نہیں کر رہے تھے، اب اگر انہوں نے بتا دیا تو 2 گواہوں کی گواہی کے ساتھ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ 2 تو نہیں ہے، یہ تو 5 ہے۔ اب ایسے جید صحابی اور ایسے عادل گواہوں کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کے پاس معاملہ پہنچ چکا کہ یزید ایسا ہے، اب اگر حضرت امیر معاویہ پھر اس کو برقرار رکھتے تو پھر اعتراض آئے گا کہ چلو پہلے تو معلوم نہ تھا لیکن اب تو بتا دیا گیا، تو اب تو یزید کے سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ کمینہ ہے، یہ شرابی ہے، یہ بے نمازی ہے، سارے کے سارے جو عیب پہلے حضرت امیر معاویہ والد ہونے کے باوجود اولاد کے عیب ان پر چھپے ہوئے تھے، لیکن اب تو بتا دیے گئے۔ اب پھر حضرت امیر معاویہ پر بڑی اعتراض آئے گا کہ انہوں نے فاسق کو فاجر اور ایسے کمینے شخص کو منتخب کو کیوں فرمایا، اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کے سلسلہ میں برقرار رکھنے کا اور بنانے کا مشورہ کیوں دیا۔ اور اگر کہو کہ ان صحابہ کرام نے جنہوں نے یزید کی بیعت اس وقت نہ کی، لیکن یہ بیعت تو نہیں کر رہے، معاملہ نہیں بتاتے کہ ہم کیوں نہیں بیعت کر رہے، تو پھر ان صحابہ کرام پر اعتراض ہوگا کہ جب یزید ایسا کمینہ تھا، یزید کے اندر یہ عیب تھے، چلو ان کو تو معلوم نہ تھے لیکن آپ کو تو معلوم تھے، آپ تو بتا دیتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جب فاسق کے اندر عیب دیکھو تو بیان کرو۔
اگر بیان نہیں کرو گے تو لوگ ان کو کیوں کر جانیں گے؟ تو ان پر لازم تھا یہ بتاتے، انہوں نے نہ بتایا، تو لہذا اب ان پر اعتراض آئے گا کہ ایک فاسق کمینہ شخص ولی عہد مقرر ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی تو جان بچا لی لیکن دوسرے افراد کو اس کی نحوستوں کے اندر مبتلا ہوتے دیکھ کر بھی بتایا نہیں، تو یہ اعتراض ان پر آئے گا۔ اب کسی اعتبار سے بھی صحابہ کرام کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا دفاع اسی صورت میں ہے یہ کہا جائے کہ اس وقت صحابہ کرام کو معلوم ہی نہ تھا کہ یزید کے اندر یہ عیب ہے، اور نہ ہی یزید کے اندر اس وقت فسق و فجور ظاہر ہوا تھا۔ یہ دفاع صحابہ کے سلسلہ میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس کا موضوع یہ ہے، نہ کہ یہ یزید کے دفاع میں لکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر بھی اور اس کتاب کے آخری صفحے پر بھی یزید کو پلیت لکھا گیا ہے۔ یزید کو مفتی صاحب کے بلا بھی پلیت مانتے ہیں۔ یزید کے دفاع کے سلسلہ میں یہ کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر آپ نے ثابت فرمایا کہ جن چند صحابہ کرام نے اس وقت یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانا تھا، انہوں نے انکار کا سبب یزید کا فسق و فجور بیان نہیں فرمایا، بلکہ جو روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرنا یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، اور کسی نے انکار کا سبب یہ بیان فرمایا کہ یزید کے اندر اس طرح پختگی نہیں ہے، اور کسی نے یہ سبب بیان فرمایا کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا مقرر کر رہے ہیں، تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ دو ہے، دو کی کیسے پیروی کی جا سکتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ خود معزول ہو جائے تو ٹھیک ہے مقرر کر دیں۔ یعنی اس طرح کے اعتراض تھے۔ کسی نے بھی اس وقت یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس وقت یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ کیا۔ اب جب مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھی تو جو علم و فضل رکھنے والے حضرات تھے اور جن کے اندر اہل سنت کا درد تھا اور جو صحابہ کرام کی محبت دل کے اندر رکھتے تھے، ان علماء مفتیان اعظام نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو داد دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ مفتی صاحب کی یہ کتاب سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کتاب لکھ کر مفتی صاحب نے امت مسلمہ پر احسان فرمایا ہے اور دفاع صحابہ کا حق ادا فرما دیا ہے۔ لیکن چند وہ چوہے جن کے اندر رفس کی بیماری تھی اور جہالت کا منبع تھے، انہوں نے وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا، او جی یہ یزید کے دفاع کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے اور یہ یزید کی حمایت میں کتاب ہے، لہذا مفتی فضل احمد چشتی صاحب یزیدی ہو گئے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ یہ چیلنج دے چکے ہیں، اگر کسی عالم کو اس کتاب پر اعتراض ہو اور اس موقف سے اس کو اختلاف ہو اور اس پر بحث کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، تحریراً تقریراً کسی اعتبار سے بھی گفتگو کرنا چاہے، ہم حاضر ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ کہ پہلے اپنا موقف پیش کرے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہم نے لکھ دیا، وہ اپنا موقف پیش کرے، پھر کھلے دل کے ساتھ میدان کے اندر آئے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اس کتاب کے حوالہ سے اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن دلائل کے ساتھ ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس موقف کو ثابت کرو، ہم بھی مطالبہ کریں گے کہ جو آپ کا موقف ہے اس کو انہی دلائل کے ساتھ ثابت کریے جو دلائل کا مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن دن کے تارے نظر آ جائیں گے۔